رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لباس کے احکامات ہم آج لیں گے. لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کی بطور انسان ضرورت ہے، اور یہ لباس جو ہے ایک کچھ ایسی چیزوں میں سے ہے جو ہمیں جانور کی سطح سے اٹھا کر انسان بناتا ہے. لباس سے کمفرٹ ہے، خوبصورتی ہے، لیکن اسلام میں اس کے بھی آداب ہے اور کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جس کی رہنمائی قرآن اور سنت میں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباس، بے شک ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں لباس کے بارے میں جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بڑھ کر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھے. اے بنی آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے باہر کرایا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دو تین چیزیں ایک تو بتا رہے ہیں کہ لباس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا فن، لباس کے سورسز، لباس کیسے پہننا ہے، یہ سب انسان کو سکھایا ہے. اور پھر لباس تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن تقوی والا لباس زیادہ بہتر ہے. یعنی تقوی کو ایسے پہننا جیسے لباس کو پہنتے ہیں، اینڈ لباس ایسا ہونا جو جس میں تقوی ہو، دونوں چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جو درخت کا پھل ان کو منع کیا گیا تھا وہ کھانے سے ان کے لباس جنت کے جو تھے وہ اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. تو شیطان کا ہمیشہ چال یہ رہی ہے کہ انسان کا لباس اتروا دے. تو براہنا ہونا، لباس اتارنا، بے لباس ہونا، یہ سب شیطان کی چالوں میں سے ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اس سے محتاط رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور لباس پہنو لیکن اس میں اسراف نہ ہو اور مخیلہ بھی نہ ہو، یعنی اس میں کبر، تکبر بھی نہ ہو. یعنی ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے پرائیڈ، ایروگنس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت ہی ایکسٹراویگنٹلی نہیں پہننا چاہیے. میں اس کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں لوں گی. ایکسٹراویگنٹلی یعنی آپ ڈائمنڈز جڑ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اپنے استطاعت کے مطابق جو ہے لباس کو پہننا چاہیے. آگے ہم چلیے دیکھتے ہیں لباس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے. سب سے پہلے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرنا یہ بہت ہی کمپلسری ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی سورۃ الاعراف کی آیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الاعراف کی آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا فن ہم کو سکھایا ہے. لباس ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ ہم قابل شرم حصوں کو کیا کریں، چھپائے. تو مین پرپس آف لباس کا کیا ہے؟ اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا ہے. قابل شرم یعنی اپنا عورہ یعنی پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا، جسے ہم نے
جس پرائیویٹ پارٹس جو ہم صرف اور صرف اپنے اسپاؤس کے علاوہ پہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی اور کے سامنے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ظاہر کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. لباس ایکچولی نیسیسٹی ہے، بیوٹی ایڈڈ بینیفٹ ہے، لیکن بینیفٹ اگر جو ہے کو پورا کر رہا ہے لیکن بیسک نیسیسٹی جو ضرورت ہے کورنگ اور پرائیویٹ پارٹس جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہے، تو ایسے لباس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے قابل کور کرنے کا جو حصہ ہوتا ہے، جو چھپانے والا حصہ ہوتا ہے، وہ ظاہر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے پتھر اٹھانے کے لیے اپنا لوور گارمنٹ اس کو جو ہے انہوں نے کھول دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ارجع الی ثوبک فخذوہ ولا تمشوا عراہ یا عراۃً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ، اپنا جو گارمنٹ تم نے کھولا ہے اس کو لے لو اور اس طرح جو ہے ننگے یا پھر نیکڈ مت پھرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ عورتک الا من زوجتک، اپنے جو ہے قابل شرم یا پرائیویٹ پارٹس کو جو ہے کی حفاظت کرو سوائے تمہارے اسپاؤس کے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. ایون اکیلے بھی ہے تو اس میں بھی برہنہ یا ننگے یا بنا کپڑوں کے گھومنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ یستحیا منہ من الناس، تم اس سے حیا کرو لوگوں سے بنسبت، یعنی لوگوں سے تو حیا کرنا ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنا ہے. اس لیے اکیلے میں جب ہو تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکیلے ہو لوگ نہیں ہیں تو اپنے کپڑے نکال دیتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں یا برہنہ پھرتے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پر پرائیویٹ پارٹس قابل جو ہے شرم حصے تو یہ کون سے ہیں؟ آدمی کے لیے نیول ٹو نی یہ قابل جو ہے کور کرنے کے حصے ہیں. نیول ٹو نی اٹ از کمپلسری فار ہم ٹو کور. عورت کے لیے ہسبینڈ کے علاوہ پر مردوں میں جو ہے انٹائر باڈی، یعنی اگر غیر محرم مرد ہے تو ان کے پاس انٹائر باڈی از عورہ، اور محرم اگر مرد ہے تو نارملی وچ کین بی سین، جیسے اگر آپ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں یا ہلکے سے ٹراؤزرز ایک شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو تھوڑے سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، گردن اور بال اور سر یہ نظر آ رہا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے، فیٹ میں تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، تو اٹس اوکے. اور ویمن ٹو ویمن نیول ٹو نی یہ عورت کے لیے اورا ہے. آئی ہوپ دس از کلیئر. مردوں کے لیے تو نیول ٹو نی ویدر اٹ از ان مرد اور عورت ان کے لیے اورا یہی ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہسبینڈ کے لیے دیر از نو اورا. اینڈ ہسبینڈ کے علاوہ پر جو غیر یعنی ہسبینڈ تو نہیں لیکن غیر محرم مرد جو ہوں گے ان کے لیے انٹائر باڈی شی ہیز ٹو کور. اینڈ محرم مرد جو ہے ان کے لیے نارملی وچ کین بی سین جو نارمل ڈریس میں ہے دیٹس اوکے. اینڈ ویمن ٹو ویمن از نیول ٹو نی. مرد کے لیے تھائی پارٹ یعنی اپنا ران جو کا حصہ جو ہوتا ہے وہ اورا ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن میجورٹی فقہا اتفاق رکھتے ہیں کہ ران بھی یعنی تھائی پارٹ از آلسو اورا. صحیح تو نہیں لیکن ایک حسن حدیث اس کے بارے میں ہم کو ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غط فخذک فإن الفخذ عورہ، اپنی ران یعنی تھائی کو کور کر لو، تھائی یا ران جو ہے اورا ہے. یہ صحیح نہیں لیکن حسن حدیث ہے، بٹ کنسیڈرنگ دس تھائی از آلسو اورا. کیا عورتوں کے درمیان جو ہے عورت ننگا لباس پہن سکتی ہے جیسے بیک لیس ہے، ایکسپوزنگ باڈی، یا ٹرانسپیرنٹ یا ٹاپ لیس؟ نو ڈاؤٹ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کے سامنے جو ہے نیول ٹو نی اورا ہے، لیکن آج کل کا جو ماحول ہے وہ فتنے بھرا ماحول ہے. کیمراز اینڈ موبائلز ہر جگہ ہے، کوئی بھی آپ کو کبھی بھی کیپچر کر سکتا ہے، اور ایون ہالز میں بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. آئی ہیو سین ویمن ایون اگر کیمرہ نہیں ہے، ایکچولی آئی ہیو سین ویمن جو چپکے چپکے سے دوسروں کی بھی فوٹوز لیتی ہیں، خود اپنی فوٹوگرافی بھی کرتی ہیں، اور اپنی فوٹوز لیتے لیتے ہم آگے پیچھے کہیں ہوں تو ہم جو ہے فریم میں کبھی آ جاتے ہیں. اینڈ دیر آر مینی ویمن ہو ڈسکرائب ادر ویمن ٹو دیئر ہسبینڈ اور somebody else. ایسے بھی لوگ ہیں. پھر ہوموسیکشوالٹی بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اٹ ہیز بیکم سو کامن. تو نون پیپل میں بھی ایکسپوزنگ وومن ٹو ادر وومن از ناٹ سیف دیز ڈیز. So it's better کہ let's be careful and
let's not do this, let's not expose ourselves to other women also. And اگر بہت ہی دینی بہنیں ہیں تو ان میں we can تھوڑا سا جو ہے اچھا سا ڈریس ہے تو ہم پہن سکتے ہیں, لیکن always better to be on safer side. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی خبر ان عورتوں کے لیے دی ہے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہو. نساء کاسیات عاریات, یعنی وہ عورتوں کے لیے جہنم کی آگ کی خبر دی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہیں. تو یہ کیسا ہوتا ہے جو کپڑے پہننے کے بعد ننگے ہوتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی نیڈ فردر ایکسپلینیشن فار اٹ آلسو, کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن آپ کا جسم نظر آ رہا ہے, فگر نظر آ رہا ہے, پورے سب کچھ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہے, کپڑے پہننے کا کوئی پرپز پورا نہیں ہوا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا بتایا ہے. کوئی بھی کنڈیشن میں ایک عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا جسم جو اپنے شوہر کے علاوہ پر کسی اور کے سامنے ظاہر کرے. اور مومن عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون. لیکن آج کل بالکل ایک الٹا وہ ہو گیا ہے ٹرینڈ, لوگ پبلک میں ننگے پن, اگر ہم انڈین کمیونٹی کو دیکھیں گے, انڈین پاکستانی ایشین کمیونٹی میں ہم دیکھیں گے, لوگ جو ہے پبلک میں ننگا پن عام کر دیے ہیں اور سڑکوں پر ڈیپ نیکس, بیکلیس, یہ سب پیٹ دکھاتے ہوئے ساڑیاں, اور کالجز میں اگر ہم دیکھیں گے شارٹس اینڈ ٹرانسپیرنٹ ڈریسز پہنتے ہیں اور شوہروں کے سامنے لمبے لمبے جو ہے گاؤنز پہن کر آتے ہیں. اینڈ بہت ساری جو ہے چیزیں جو شوہر کے سامنے الاؤڈ ہے اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے, اور جو شریعت میں حرام ہے اس کو جو ہے فیشن کا نام جو ہے دیا جاتا ہے, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. شوہر کے سامنے عورت کچھ بھی پہن سکتی ہے, اچھے ڈریسز پہن سکتی ہے, بیکلیس, ٹاپ لیس, کیونکہ شوہر کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہے. اینڈ ایکچولی امہات المومنین کا طریقہ کیا ہوتا تھا, وین ان نان محرمس وہ فلی کورڈ ہوتی تھی, بہت ہی ماڈسٹلی ڈریس اپ کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتی تھی ان کے ساتھ نہاتی بھی تھی, ایک ہی برتن سے دونوں پانی بھی نہاتے تھے. تو شوہر کے سامنے جتنا ہو سکے اچھے اچھے کپڑے پہن کر جو بھی شوق ہے وہ پورا اپنے شوہر کے سامنے کرنا چاہیے, اور باہر جو ہے اپنے آپ کو پورا کور رکھنا چاہیے. نیکسٹ از مردوں کو عورتوں کی مشابہت نہیں لینا چاہیے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں لینا چاہیے, یعنی دے شوڈ ناٹ امیٹیٹ ایچ ادر. مرد ایسے ڈریس اپ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورت لگے, عورت ایسے ڈریس اپ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مرد لگے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرے اور عورتوں کی کے اوپر جو مردوں کی مشابہت کرے. اس کو تھوڑا سا ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے. یہ حدیث بنا سمجھے بھی لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ویئر دس, جبکہ مرد پہنتے ہیں, جیسے کہ جینز پہننا مردوں کی بات ہے, عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے, یا شلوار پہننا جو ہے عورتوں کی وہ ہے تو مردوں کو نہیں. ایسا نہیں ہے. مشابہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشابہت کا مطلب ہوتا ہے وی شوڈ ناٹ لک لائک دیم, اور امیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی عورت کوئی ایسا پہناوا پہنی ہوئی ہے جسے دیکھتے ہی کنفیوژن ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, یا مرد کوئی ایسا پہناوا پہنا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی کنفیوژن ہو کہ وہ مرد ہے, عورت ہے یا مرد ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جیسے آدمی ساڑی پہن رہا ہے, بندی لگا رہا ہے, زیور پہن رہا ہے تو کنفیوژن ہوتا ہے, اسی طرح عورت جو ہے جینز کے ساتھ ساتھ ہیئر کٹ جو ہے پہن رہی ہے, دین آپ چھوٹے ہیئر کٹ جو ہے اپنے آدمی کی طرح کر رہی ہے, یا ایک بائک پہ اس طرح جا رہی ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, کنفیوژن ہو, تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو. اخرجوہم من بیوتکم, ایکسپیل دیم فرام یور ہومز, یعنی جو مشابہت کرتے ہیں. تو امیٹیشن میں لباس, بات چیت, چال ڈھال, یہ سب کچھ آئے گا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت پینٹ نہیں پہن سکتی, ڈیفینیٹلی جینز پہن سکتی ہے, لیکن ٹریک بھی پہن سکتی ہے, ٹراؤزرز بھی پہن سکتی ہے. لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے ایک تو عورت کا کہ اس کے قابل شرم حصے جو ہے ڈھپنا چاہیے, اور اس کے علاوہ مردوں میں عورتوں میں کیا کیا کور کرنا ہے یہ سب ہے, پردے کا خیال کرنا چاہیے. اینڈ آفٹر ویئرنگ جینز اینڈ ٹراؤزرز, اف شی از اسٹل لکنگ اے وومن اینڈ ناٹ لکنگ اے مین, دیٹ از کوائٹ فائن. سم پیپل سے کہ ڈرائیونگ از آلسو امیٹیشن آف مین, یہ بھی نہیں ہے.
ایکچولی اس زمانے میں بھی عورتیں اونٹ چلاتی اور سواری کرتی، گھوڑے چلاتی، اور ایکچولی ایک حدیث بھی ہے قریش کی عورتوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو سواری جانتی ہے. تو ڈرائیونگ اور a car اور a bike is not imitating جو ہے a man as long as she is looking like a woman and she is not looking like a man. نیکسٹ از اپنے استطاعت کے مطابق ڈریس اپ ہونا ہے. بالکل سیدھے سادے بیکار سے نان اپیلنگ کپڑے استطاعت ہونے کے باوجود پہننا یہ ناپسندیدہ ہے. بے شک اسراف بھی پسند نہیں ہے، لیکن always a Muslim man and a Muslim woman should be moderate. And at the same time we should not be harsh to ourselves by being کنجوس، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. ایک صحابی بالکل سادے لباس پہن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس جو ہے الک مال، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جب ان سے پوچھا تو وہ آدمی نے کہا ہاں ہے، میرے پاس مال ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ای المال، واٹ کائنڈ آف ویلتھ، کس طرح کا مال تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے گھوڑے، شیپ، بکرے، ہارسز اور غلام سب کچھ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا مالن مال، فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، تو اس کے جو ایفیکٹس ہے مال کے اور اللہ تعالیٰ کی جو فیورز ہے اور اللہ کی جو جنروسٹی ہے وہ تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مال عطا کیا ہے تو ہمارے پہناوے سے، ہمارے جو ہے لیونگ سے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس رکھا ہے الحمدللہ دنیا میں. بٹ اٹ شوڈ بی ماڈریٹ. ایسا نہیں کہ آپ پرائڈ ہے، ایروگنس ہے، یا آپ دکھاوا ہے، یا اس میں بہت زیادہ اسراف ہے، بٹ بالکل پھٹیچر حالت میں بھی اللہ کے دینے کے باوجود نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہمیشہ ماڈریشن سکھاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے غریب ہوتے ہیں لیکن قرض لے کر بیسک نیڈز کے علاوہ پر جو ہے دکھاوا کرتے ہیں، جیسے اسراف والا مال، اسراف والی شادی، اسراف والا دکھاوا. تو پھر ہمیشہ اپنے استطاعت کے مطابق پہننا چاہیے، دکھاوے کے لیے بھی نہیں پہننا چاہیے، اور نہیں ہے تو قرض لے کر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پہناوے سے، اپنے جو ہے لائف سٹائل سے تکبر، کبر نہیں ہونا چاہیے. یعنی لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی بھی جو ہے اپنا لباس نہیں ہونا چاہیے. یعنی بعض وقت جو ہے بعض لوگ ایسا لباس لیتے ہیں کہ آئی شوڈ بی بیسٹ اینڈ ادر شوڈ ناٹ لک گڈ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی شوڈ لک گڈ، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور اپنے لباس کو زمین پر لڑانا ٹو شو سپیریورٹی آن ادرس، یہ بھی جو ہے حرام ہے. اکثر آپ دیکھیں گے شادیوں میں یا سیلیبریٹیز جو ہے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈریگنگ گارمنٹس جو ہے شان کی علامت ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر میں لباس جو ہے کیا کرے، زمین پر لڑائے یا پھر ڈریگ کرے. تو تکبر کی وجہ سے یا تکبر میں جو اپنے زمین پر لباس لڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی 2 pieces of garments میں خود کو ایڈمائر کر رہا تھا، اس کے شولڈر تک بال تھے. اللہ made the earth swallow that person، اور وہ اسی طرح قیامت کے دن تک زمین میں دھستا رہے گا. تو پرائڈ کے ساتھ ساتھ سیلف ایڈمریشن بھی گناہ ہے. یعنی خود آپ اتنا جو ہے پہن کے اوڑھ کے اپنے آپ کو تکبر میں بار بار آئینے میں دیکھ رہے ہیں اینڈ یو آر فیلنگ پراؤڈ آف یور سیلف. تو اچھا لباس پہننا یہ الگ چیز ہے، اور جو ہے لیکن لباس پہننے کے بعد تکبر کرنا اور جو ہے اپنے آپ کو ایڈمائر کرنا یہ پھر الگ چیز ہے. تو ایک انسان اچھے کپڑے پہننے سے یا ایکسپینسو کپڑے پہننے سے، اس میں ایکسپینسو کپڑے بھی ہوں گے، ایکسپینسو کپڑے پہننے سے گنہگار نہیں ہوتا ہے. لیکن اچھے کپڑے اور ایکسپینسو کپڑے پہن کر اگر شکر ادا کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے. لیکن شو آف کرتا ہے اور تکبر شو کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر ایکسپینسو یا اچھے کپڑے پہننے کے بعد اگر تکبر نہیں ہو تو پھر وہ گنہگار
نہیں ہوگا، کیونکہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ انسان ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو. تو بیسیکلی یہاں پہ تکبر نہیں ہونا، اینی ٹائپ آف ڈریس when you are wearing، تکبر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پرائڈ اینڈ سیلف ایڈمریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اچھے دکھنے کے لیے اپنے استطاعت کے مطابق لباس پہننا ہے. پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ آدمی یعنی انسان کو پسند ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر وہ ہے جو حق کو ڈینائی کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اچھے خوبصورت کپڑے پہننا چاہیے. باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ